فرحت عباس کے کہنے سے افتخار عارف شاعری کے افق سے غائب نہیں ہو سکتے. تو جان ایلیا کو اتنا اٹھانا اور اتنا اوپر لے کے جانا تو اس کا ٹھیک تھا, لیکن اب بات یہ ہے, ہوا یہ ہے, میں نے وہ ساری والس وغیرہ پڑھتا رہا ہوں کہ کنفرنٹیشن اتنی ہو گئی. ان کا کھلا ہوا تھا, اور بھی 2-3 دوست ہیں. فراست رضوی صاحب کی مجھے کال آئی انہی دنوں میں جب جشن جان ایلیا ہوا. ہی سیڈ کہ جان ایلیا اتنا غلیظ اور بدبودار انسان تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا, اور میں اس کا بہترین دوست ہوں. لیکن وکاس تم وعدہ کرو نہ تم کوئی پوسٹ لگاؤ گے نہ کوئی بات کرو گے جب تک یہ سارا بکھیڑا ختم نہیں ہوتا. میں ناکام آدمی تھا, اور اتنا تھا کہ اس کی شاعری معاشرے کے اندر لوگوں کو کوئی جینے کا آہنگ یا کوئی وہ نہیں, ڈپریشن, مایوسی, موت, خودکشی, بربادی. جلیل علی صاحب, افتخار عارف صاحب, یہاں پہ انور شعور صاحب, انور شعور, ان کی کسی تحریر سے, ان سب لوگوں کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے. کسی تحریر سے معاشرے میں کوئی کسی کا نہ کوئی بگڑ رہا ہے تو نہ سنور رہا ہے. اچھا یہ ساری باتیں تو چلتی رہیں گی, اور جو جن طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی ہے. آپ نے واپسی کی بات کی, فرحت عباس کی واپسی, وہ ایسی ہی ہوتی ہے جہاں نظریات ہیں, ساری چیزیں یکدم دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس شاعر کو شاعر سمجھ رہے ہیں, پوج رہے ہیں, اس پہ اس عہد کے ایک بندے نے بہت بڑا سٹینڈ لے لیا, جان ایلیا, اور پھر ایک طوفان نظر آتا ہے, اور اس کے ریئیکشن پہ پھر جشن جان ایلیا ہو جاتا ہے, جس پہ جان ایلیا, میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ان کی فیملی بھی شدید شرمندہ ہے کہ ہمارے باپ کے لیے اتنا ناکام یہ ہوا اور ہمارے باپ کے نام پہ پیسے بٹور لیے گئے. خیر یہ تو ایک الگ چیزیں ہیں, تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ جان ایلیا کو آپ نے نگلیکٹ کر, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ جو فرحت عباس نے زبان استعمال کی, گالیاں دیں, یہ کیا, اگر وہ یہ نہ کرتے تو جس سطح پہ وہ اس کو ڈینائی کر رہے تھے تو وہ شاید بات زیادہ آگے جاتی. کیا بالکل درست, ایگریڈ. فرحت نے اوور ڈو کیا, فرحت نے اپنے مقام کا بھی خیال اس طرح نہیں رکھا, اور فرحت نے یہ اوور ڈو کیا. اس پہ مجھے فرحت صاحب سے کافی اختلاف ہے. جان ایلیا کو وہ واقعی اسی سطح پہ, جیسے انہوں نے بہت اچھا ان کے اعتراضات ہیں کہ جان ایلیا شاعر ہو صحیح, ایز اے پرسن وہ اتنا ناکام آدمی تھا, اور اتنا تھا کہ اس کی شاعری معاشرے کے اندر لوگوں کو کوئی جینے کا آہنگ یا کوئی وہ نہیں, ڈپریشن, مایوسی, موت, خودکشی, بربادی وہ کہے گی. اور دوسری بات ہے کہ وہ لایانیت کی طرف بھی مائل تھا, اور میں بھی جان ایلیا کے بارے میں ایسے ہی نظریات رکھتا ہوں, اس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ اس کے کچھ اشعار اچھے بھی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یار ٹوٹیلٹی میں جان ایلیا کیا کنٹریبیوٹ کر رہا تھا سوسائٹی کو؟ رومانس بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا تھا, اور وہ کچھ مطلب عجیب سا تھا وہ سب کچھ, اچھے اشعار کے باوجود. تو جان ایلیا کو اتنا اٹھانا اور اتنا اوپر لے کے جانا تو اس کا ٹھیک تھا, لیکن اب بات یہ ہے, ہوا یہ ہے, میں نے وہ ساری والس وغیرہ پڑھتا رہا ہوں کہ کنفرنٹیشن اتنی ہو گئی کہ اب جب فرحت عباس نے بات کی تو جان ایلیا کے جو چاہنے والے تھے یا فرحت عباس کی کنفرنٹیشن کے جو لوگ تھے انہوں نے بدزبانی شروع کر دی. فرحت کو چاہیے تھا یہاں پہ خاموش ہو جاتا, کیونکہ دیکھیں ایک آرٹسٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے کام پہ وہ جواب نہ دے. ٹھیک ہے, آپ نے فیس بک پہ اگر کوئی اپنی پوسٹ بھی لگائی ہے نا, تو اب چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں. آپ اگر فردن جواب دیں گے تو آپ تو خود تقسیم ہو جائیں گے نا, بہت برا ہو جائے گا. تو یہ جو جان ایلیا کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے بہت کروایا, یہ وہ کروایا, میں جان ایلیا کو میں سمجھ نہیں رہا کہ اس کا اتنا تذکرہ ہونا چاہیے تھا. باقی رہے گی بات کہ اور لوگوں کی بھی بات ہے, جیسے فرحت صاحب, افتخار عارف صاحب, میں اس سے پہلے معذرت کے ساتھ میں آؤں گا وہ سوال, آئی ہیو دی کوسچنز. تو جان ایلیا بھائی, جان ایلیا کے بارے میں ان کا نظریہ درست ہے, اس کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ میرے بھائی کا غیر مناسب رہا ہے, جو شاید ان کو بھی احساس ہے کہ میں نے اوور ڈو کر دیا. اچھا چلیں, اور اگر اس کے ریئیکشن میں جان ایلیا کا جشن ہوتا رہا تو ہونے دیں. فرحت کو چاہیے اپنی شاعری کے ساتھ سامنے آئے, جو کہ وہ آیا ہوا ہے, لوگ اس کے فین ہیں, لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اور کچھ لوگ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ فرحت صاحب اس کو چھوڑ دیں, یہ کام ہم آپ کے ساتھ. لیکن چھوڑ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایویلویٹ نہ کریں, بات نہ کریں. بات کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ اس میں تھوڑا اوور ریئیکٹ کر گئے ہیں, تھوڑی تلخی زیادہ آ گئی ہے جس کا وہ زیب ہی نہیں دیتی. اچھا اب یہاں پہ ایک بات ہے جو میں آج کر رہا ہوں, اس بات کے گواہ اسپیکر فون کا کھلا ہوا تھا, اور بھی 2-3 دوست ہیں. فراست رضوی صاحب کی مجھے کال آئی انہی دنوں میں جب جشن جان ایلیا ہوا. ہی سیڈ
کہ جان ایلیا اتنا غلیظ اور بدبودار انسان تھا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور میں اس کا بہترین دوست ہوں، لیکن وقاص تم وعدہ کرو نہ تم کوئی پوسٹ لگاؤ گے نہ کوئی بات کرو گے جب تک یہ سارا بکھیڑا ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی شاہ جی آپ نے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن یہ جملہ میرے دماغ میں اڑ گیا۔ تو میں نے کہا ان کے بچے ہی اگر کرواتے، انہوں نے کہا ان کے بچوں کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا اس سارے معاملے میں۔ چلیے یہ بتائیں، اگر جان ایلیا یا ساغر صدیقی یا عدم کی ہم شخصی زندگی کے اندر دیکھیں کہ وہ ڈرنک تھے، زمین پہ پڑے ہوئے تھے، فلاں تھے، اور کچھ ان کے اچھے اشعار بھی ہیں، تو ان کے اشعار کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور ان کی شخصی بڑی کوئی تحریک انہوں نے بپا نہیں کی، کوشش نہیں کیا، اس حوالے سے فرد ٹھیک ہے۔ بات یہ دوسری بات ہے کہ کنٹریبیوشن سوسائٹی میں یار ابھی کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیں ابھی کیا ہو رہا ہے، ابھی گند ہو رہا ہے، یہ مجھے بتائیں، نہیں اس کے اوپر آتے ہیں کہ فرد صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ابھی مجھے صرف یہ بتائیں ٹوٹیلٹی میں شاعر جس طبقے کو یہ حاصل ہے کہ جی ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک تو چلو شاعری پڑھی نہیں جا رہی بھائی، اس وقت جلیل علی صاحب، افتخار عارف صاحب، یہاں پہ انور شعور صاحب، انور شعور، ان کی کسی تحریر سے، ان سب لوگوں کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے، کسی تحریر سے معاشرے میں کوئی کسی کا نہ کوئی بگڑ رہا ہے تو نہ سنور رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرحت عباس کی آپ کہتے ہیں مزاحمت کریں گے تو اس کے اندر فرض کرو اس نے لو لیول کی شاعری کی، لیکن اس کے کہے ہوئے سے یا حبیب جالب کے کہے ہوئے سے کوئی بڑا ادب تخلیق نہیں ہوتا، کوئی سیاسی نظریے کو کسی کو تقویت مل جاتی ہے تو کنٹریبیوشن تو ہے۔ میں اس صحافی کو کیوں نہ داد دوں جس کے ایک رات کے پروگرام سے یا اس کے وی لاگ سے معاشرے کے اندر کوئی ٹرینڈ بنتا ہے، سماج میں کوئی چینج آتی ہے، کیونکہ سماج کے اندر پولیٹیکل سسٹم کی مضبوطی سے عام بندے کی زندگی وابستہ ہے، یا کسی شاعر کی بہت اچھی اور دقیق اور کسی ادق غزل سے اچھا چلیں نہیں ہے نا، اس کا تو اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے شاعر جو دوسری بات ہے کہ فرد بہت اچھا ادب بھی تخلیق کر چکا ہے، اگر وہ اس وقت نہیں اور کر بھی رہا ہے، اور اس وقت اگر وہ اسٹیٹمنٹل پوئٹری بھی فرض کرو کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں صحافتی شاعری ہے، جی یہ تو صحافتی ادب ہے، اس پہ بات ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے نا، چینج کرنے کے لیے کرنی پڑے گی نا۔ اچھا چلیں، وہ بھی حبیب جالب بھی تو کرتا رہا ہے۔ ابھی جو بات ہو رہی ہے افتخار عارف کی جو صورتحال ہے، افتخار عارف صاحب کے آگے قمر رضا شہزاد صاحب نے لکھ کے لگایا کہ جشن افتخار عارف ہو رہا ہے 2 روزہ کے 3 روزہ، وہ ساری، پھر فرحت عباس صاحب کی جو پوسٹیں آ رہی ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ صابر ظفر ان کے مقابلے میں بہت اچھے اور جینون شاعر ہیں چیزیں، اس رویے کو اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ فرحت عباس تھوڑا اوور ڈو کر لیں، اور ان کو اپنے اس رویے پہ تو چلو میں تو نہیں ان کو آرڈر کر سکتا، میرے لیے محترم ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ٹی ایس ایلیٹ اور ایس ٹی کالج اور انگریزوں کی جو تاریخ ہے شاعری کی نا، لارڈ بائرن کی، اور اٹھا کے دیکھنے وہاں پہ بھی یہ مخاصمت، یہ لڑائیاں جھگڑے رہے ہیں، اور اگر یہاں پہ بھی ہیں، فرحت عباس کے کہنے سے افتخار عارف شاعری کے افق سے غائب نہیں ہو سکتے، اور افتخار عارف صاحب کے فرحت عباس کو نگلیکٹ کرنے سے، اگر انہوں نے کبھی کیا ہے، مجھے نہیں پتہ کتنا کیا ہے، تو فرحت عباس کی کچھ کمی نہیں واقع ہو سکتی، تو یہ تو طے ہے۔ اس لیے یہ جنگیں ہوتی بھی رہیں تو کچھ نہیں، میں تو اس کو ایک فلیور اور اس کو ایک مزے کے طور پہ لیتا ہوں اگر میں نے لینا، لیکن فرد سے مجھے یہ توقع ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ یہ صحیح ٹروتھ ہے، سچائی ہے کہ فرحت عباس ایک جعلی شاعر ہیں، اور افتخار عارف صاحب جو ہے وہ ایک شاعر ہی نہیں ہے یا جعلی شاعر ہیں۔ اب یہ تو نہیں، اس نے تو اس کی بڑی خدمات ہے افتخار عارف صاحب کی، تو دیکھیں نا، ادب کی خدمات ہیں، زبان کی خدمات ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو وہ اکیڈمی آف لیٹرز کے اتنی دیر رہے سربراہ، اور تابشیت جو ہے ان کا کہنا، ایک لفظ اردو ڈکشنری میں مزید ایڈ کیا فرحت عباس شاہ صاحب نے، وہ ہے تابشیت۔ اچھا میں اس کو مکمل کر لوں، اس میں فرحت عباس صاحب کو تھوڑا سا نا احترام کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں اگر نگلیکٹ کیا گیا، اگر انہیں آپ کی یہ بات بری لگ گئی تو کہ آپ نے کیوں کہا کہ احترام کا دامن؟ نہیں کوئی بات نہیں، میرے بھائی ہیں، بری لگے گی تو میں تو پھر بھی ان کا احترام، میں تو ان کا احترام کرتا رہوں گا۔ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے نا ان سے بہت۔ نہیں کوئی نہیں، پیارے آدمی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے ان کے پاس دلیل ہو، کہیں ابرار صبح فون کریں کہ یار یہ جو تم نے کہا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا احترام، انہوں نے میرا نہیں کیا اور اس میں کوئی احترام نہیں ہوتا، یا ان کے پاس کو اپنے سے ثبوت ہوں۔ میرا سمپلی مطلب یہ کہ اوور ریئیکٹ نہ کریں، ان کا مقام بہت ہے سماج میں، سوسائٹی میں، اور وہ جو ہے نا صابر ظفر صاحب اچھے شاعر ہیں، لیکن ہم یہ کیوں کرنے لگے ہیں کہ اگر وقاص عزیز کے ساتھ کوئی شام ہو رہی ہے تو میں مقابلے میں ایک اور شام اسی وقت کروں، میں کسی اور وقت کر لوں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ افتخار عارف صاحب کی خدمات ہیں نا ادب کی،
ان کو مان لیا جائے. جان ایلیا نے جو شاعری تھوڑی بہت کی ہوئی ہے مان لیا جائے نا. وہ بھائی ظفر اقبال کو بھی مان لیا جائے جتنا وہ ہے. لیکن ہم تو فرحت عباس کو بہت زیادہ مانتے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا جو ہے نا شاعر ہے. اب کیونکہ فرحت عباس نے یہ بھی ثابت کرنے ہے کہ شاعری کے ساتھ بہت اچھا انسان ہونا ضروری ہے, تو اس کے لیے تو برداشت ضروری ہے, ٹالرنس ضروری ہے. تو ٹالرنس بہت بڑی ہوتی ہے. نہیں وہ اچھا انسان ہے. دوسری بات نہیں وہ تو اچھے انسان ہیں ہی بھائی. میں اب کہتا ہوں کہ دیکھیں ٹالرنس تو پھر سیکھنی ہے تو واقعہ کربلا سے سیکھتے ہیں. اللہ سیکھنی ہے نا پھر. تو وہ جس کو مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں, واقعہ کربلا یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں ڈٹ بھی جائیں اور ڈٹ جائیں, ٹھیک ہے ڈٹ جائیں. یہاں پہ کوئی وہ والا ظلم تو نہیں ہو رہا نا یار. یہ ادبی باتیں ہو رہی ہیں, ان کے اندر ٹالرنس ہو سکتی ہے. جہاں ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے نا وہاں فرحت عباس بہت سرخرو ہے اور وہاں اس کی کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اس نے ابھی سماجیات کے حوالے سے بڑا اہم کام کیا اور پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے جو کام کیا ہے نا, میں فرحت عباس کو اس پہ سلام کہتا ہوں. اور میں یہاں پہ ان سارے لوگوں کو جن کے اندر, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, افتخار عارف صاحب کا کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے. جلیل علی صاحب کا اگر کوئی سیاسی نظریہ ہے بھی تو بہت ہی نیچے جا کے کھل کے بات نہیں کرتے, بڑی چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں. مجھے ان سے شدید گلا ہے. انہوں نے حالیہ ایک انٹرویو مجھے دیا ہے, اس میں انہوں نے مطلب اداروں کو بھی بڑا لتاڑا ہے کہ انہوں نے علی صاحب نے کیا ہے. تو چلو اچھی بات ہے اداروں میں ابھی اس سیاسی نظریے کی بات کر رہا ہوں اور مذہبی نظریے کی بات. میرا علی صاحب کا بنیادی نظریہ پہ میں اتفاق رکھتا ہوں, لیکن علی صاحب کی جو پرفارمنس ہے نا جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. اچھا افتخار عارف صاحب کا سیاسی نظریہ مجھے نظر ہی نہیں آتا اور وہ کہتے بھی ہیں میرا کوئی نہیں. اچھا فراز صاحب نے بھی رکھا ہوا تھا, لے کے چلتے تھے اپنے نظریے کو. یار اب آپ لے کے چلیں گے نا. اچھا دوسری بات ہے منیر, اس کو دیکھیں وہ جو آپ کے ہیں یہ جو لوگ تھے یار, وہ تم وہ چراغے آخری شب ہمارے پاس بھائی, یہ بھی لوگ تھے نا. تو مجھے تو فرحت عباس اس لائن میں کھڑا نظر آتا ہے, تو میں اس کو کیوں نہ اپریشیٹ کروں. یہاں پہ تو فرحت عباس مجھے افتخار عارف صاحب سے زیادہ متاثر کرتا ہے. لیکن جب شاعری کی پیور بات ہو رہی ہے تو پھر شاعری تو عدیم ہاشمی نے بھی کی ہے نا, ان کا بھی تو کوئی نظریہ نہیں تھا. تو یہاں پہ فرحت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کلاسیفائی کرنا ہے, لیکن فرحت کے ساتھ جو خود جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی تو ایک ری ایکشن ہوگا. ری ایکشن جو آخری بات فرحت کی, ہاں میرا خیال ہے وہ ری ایکشن جو فرحت کو نگلیکٹ کیا گیا ہے, اس کو انڈرمائن کیا گیا ہے, اس کی حیثیت جو ادبی تھی اس کو تسلیم نہیں کیا گیا, اور ایک پورا عہد گزر گیا اور اس کے اندر اسے سنب کیا گیا. اس کے اندر فرحت کا ری ایکشن اور رد عمل جو ہے وہ شاید فرد سے خود بھی کنٹرول نہیں ہو رہا. میری گزارش یہی ہوگی کہ اس کو کنٹرول کریں کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اگر وہ غزلوں میں آئے تو بہت خوبصورت ہوگا. کیوں نہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. آپ نے ایک ایسے شاعر کے بارے میں بات کی جن کا حق ہم ان کی زندگی میں الحمدللہ دے رہے ہیں, یہ بہت ضروری تھا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا, نگلیکشن آج کے عہد میں, شاید جب فرحت صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا میں ہوتا تو میرا ریئیکشن, میں جتنا ریئیکشنری ہوں بہت زیادہ ہوتا. ابھی تو میری تو مٹی پلیت کر دی گئی, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود میرا ایک آیت پہ بڑا ایمان ہے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. بس اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرحت عباس شاہ اس عہد کا نہیں کئی عہد کا بڑا شاعر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک عمدہ اور نفیس ترین انسان ہے. میں اس کی 2 لائنیں میں پڑھنا چاہتا ہوں یار. پلیز. وہ کہتا ہے کہ 3 لائنیں اب مجھے یاد آ رہی ہیں کہ صداؤ, یہ 3 لائنیں, صداؤ ڈوب کے ابرو لہو کے دریا سے. اوئے 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 کیا لائن ہے یار. صداؤ ڈوب کے ابرو لہو کے دریا سے, وفاؤ اور ذرا ماتم وفاداری, کہ ہم پہ فرض ہے اب عمر بھر آزاداری. واہ 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 واہ. میں تو اس کے 3 لائنوں پہ ہی فدا ہوں. باقی تو جو اس نے لکھا تو بہرحال محبت کی ادھوری نظم. سوری میں نے آپ کے اختتامیہ جملوں میں نہیں, مجھے تو بہت لتاڑتے رہتے ہیں شاہ جی, اور یہ ان کی محبت ہے. تو ویٹ کم کر رہا ہوں میں ان کی ساری جو محبت ہوتی ہے, اور اس میں خیر بعض اوقات نا محبت کے ایکسپریشن میں انسان اپنے آپ کو بے بس بھی محسوس کرتا ہے. اور شاہ جی ایسے معشوق آدمی کو نا اپنی محبت کا یقین دلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ فوراً کہیں سے کسی نے بات کی وہیں سے دل وہ ہو گیا. تو یہ ایک سرپرائزنگ پروگرام ہے میرے لیے بھی, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہم ایسی بات کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. نہیں, بہت یہ ضروری تھا. جو جی میں آیا, جو من نے کہا کہ موج کر, تو ہم نے کر لی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اور آخر میں جو آپ پہ بیت رہی ہے وہ لکھیے, اور کتاب خرید لیجیے, آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. خدا حافظ.